بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور تعلیم جسمانی، نیز قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیم جسمانی کی اہمیت۔ تو اسٹوڈنٹس، فرسٹ آف آل ہم اسلام اور تعلیم جسمانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس سارے نظام کو تخلیق کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور اس زمین پر اترنے کا حکم دیا، جو کہ اسی مقصد کے لیے تخلیق کی گئی تھی۔ اس میں رہنے کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اس زمین کو آباد کرے اور اپنی بقا کے لیے اپنی روزی روٹی کا سامان خود مہیا کرے، جو کہ قرآن پاک کی اس آیت کریم سے ظاہر ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہیں زمین پر بسایا اور تمہارے لیے روزگار کے ذرائع مہیا کیے۔ یعنی اس زمین میں ٹھکانہ کرنے کا مقصد یہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا اور ان سے اپنی روزی کا سامان پیدا کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ہمارا رزق رکھا ہوا ہے، لیکن یہ رزق خود بخود حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے محنت درکار ہے، اور یہ محنت دراصل لاشعوری طور پر جسمانی مشقت یعنی تعلیم جسمانی ہے۔ انسان جسے اس زندگی کی ابتدا و انتہا کا علم نہیں، ابتدائی ایام جس میں اس کے جسم کے مختلف اعضاء شکم و مادر میں پروان چڑھتے ہیں، اس دوران بچے کو تندرست اور توانا رکھنے کے لیے فطرت نے بھی اس کے لیے کثرت کا اہتمام کر رکھا ہے، کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی وہی عمل دہرانا شروع کر دیتا ہے جس کی عادت اسے ماں کے پیٹ میں پڑ چکی ہوتی ہے۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم جسمانی عین فطرت ہے، اور دین اسلام بھی عین فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے۔ تعلیم جسمانی انسان کی جنم جنم کی ساتھی ہے، جنہیں اختیار کرنے کی صورت میں انسان نہ صرف روحانی سکون بلکہ اس کے ساتھ ذہن، جسمانی، اخلاقی، جذباتی اور معاشی ترقی بھی کرتا ہے۔ اسلام معاشرے کی فلاح اور بقا کے لیے نئی نسل کو تندرست اور توانا رکھنا چاہتا ہے۔ تندرست اور توانا بننے کے لیے سوچ اور عمل میں مطابقت ضروری ہے۔ سوچ کو درست رکھنے کے لیے اسلام تعلیم کو ہر فرد کا پیدائشی اور فطری حق جانتا ہے، اور عمل کو درست رکھنے کے لیے دو قسم کے جہاد یعنی جہاد اصغر اور جہاد اکبر کو فرد کے لیے فرض قرار دیتا ہے۔ جہاد اصغر یعنی کھلے دشمن کے خلاف جنگ ہوتی ہے، اور جہاد اکبر نفس امارہ کے خلاف جنگ ہوتی ہے۔ جہاد اصغر کے لیے جسم کی مضبوطی ضروری ہے، جبکہ جہاد اکبر کے لیے ایمان کی مضبوطی شرط ہے۔ جہاد اصغر ہی کی وجہ سے سرکشوں کی سرکوبی اور کمزوروں کی معاونت ہوتی ہے، اور انہیں باعزت طور پر جینے کا حق ملتا ہے۔ جہاد اصغر کیونکہ ہر مسلمان کی زندگی کا بڑا مقصد ہے۔ قرآن پاک میں طالوت کو سردار بنانے کا ذکر اس آیت کریم میں کیا گیا ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، بے شک اللہ نے تمہاری حکمرانی کے لیے حضرت طالوت کو چن لیا، حضرت طالوت کا انتخاب کر لیا اور اسے علم اور جسم کے اعتبار سے وسعت عطا فرمائی۔ حالانکہ قرآن پاک میں یہ واضح ہے کہ مال میں طالوت کو اپنی باقی قوم سے برتری حاصل نہیں تھی، اس لیے قوم نے ان کے سردار بننے پر اعتراض کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے فرمایا وہ جسم اور علم کے لحاظ سے تم سے زیادہ ہے، لہٰذا وہی تمہارے اوپر سرداری کا حق رکھتا ہے۔ یہاں ارشاد نبوی ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی عنایات میں سب سے پہلے جس بارے میں پوچھا جائے گا وہ جسمانی صحت ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے اچھی صحت کے لیے دعا مانگو۔ ان ارشادات سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ مسلمان کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا ایک اہم مذہبی فریضہ ہے، جبکہ تعلیم جسمانی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اپنے اصولوں اور سرگرمیوں پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں قابل رشک صحت کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اور ہم نے انسان کو محنت و مشقت کرنے والا بنایا۔ یعنی اسلامی عبادت فرد کو متحرک رکھنے اور مشقت کا عادی بنانے کے سلسلے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ جہاں تک تعلیم جسمانی کا تعلق ہے، یہ حرکت کا دوسرا نام ہے۔